میں ان چند لوگوں میں سے تھا کہ جو آج سے 6 دن نہیں 6 ماہ پہلے سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے. واحد حل. سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈرشپ وہ سال میں بیٹھیں, 2 سال میں بیٹھیں یا 10 سال میں بیٹھیں, وہی مسائل کا حل نکالیں گی. یہ میرے الفاظ تھے اور تقریباً ہر چینل پہ تھے. اور آج اللہ کا شکر ہے, اور یہ نہیں کہ میں کوئی نجومی ہوں, بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سوچ ہے, یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی سوچ ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کا دوسرا نام جو ہے وہ سیاست ہے. سیاسی لوگ اگر سیاست نہیں کریں گے, ہاتھ میں ڈنڈے غلیلیں اور پستول اور بندوقیں اٹھا لیں گے, تو پھر وہ سیاست نہیں رہتی. پھر آپ اپنی سیاسی دائرے اور آربٹ سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اب جب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیاسی دائرے میں دوبارہ واپس آئے ہیں. جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے جہاں آپ کھیل سکتے ہیں, وہ کھیلنا چاہیے اسی فیلڈ میں. تو میں دعا گو ہوں اور انشاءاللہ پر امید ہوں کہ آج جو راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا وہ بڑا خوشائن تھا, بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے. گو کہ آج جو مذاکراتی ٹیم پاکستان تحریک انصاف نے تشکیل دی ہوئی ہے اس کے صرف آج 3 ممبر آئے ہیں. باقی لوگ کور ممبر تو پی ٹی آئی کا ایک ہی تھا, اسد قیصر صاحب, باقی تو ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران. لیکن ظاہر ہے ہم انہیں بھی تحریک انصاف کا گروپ ہی سمجھتے ہیں. تو آج صرف 3 ممبر آئے ہیں. اگلا جو راؤنڈ ہے وہ 2 جنوری کو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ, اور اس میں ان کی تو 31 کو رکھنا تھا, 31 کو نیا سال منانا تھا اکٹھے دونوں آپ لوگوں نے بیٹھ کے. نہیں, اس کے لیے کوئی الگ پارٹی رکھیں گے. لیکن جو لیکن بات اس حد تک جا رہی ہے کہ اچھے معاملات, اچھے حالات اور ماحول اتنا اچھا تھا کہ ساتھ پارٹی بھی ہو سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹی, بات یہ ہے کہ سیاست میں ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی. جب آپ اپنے سیاسی مخالف کو اپنا ذاتی دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ میں کہوں گا کہ آپ پولیٹیکل کینوس سے ہٹ جاتے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں, وہ کوئی ایک پولیٹیکل سوچ نہیں ہوتی. تو ہر بندے کے اپنے سیاسی نظریات ہیں, آپ ان کو برداشت کریں, سنیں, تحمل سے سنیں اور تحمل سے ان کا جواب دیں, اور اگلے کو آپ کے پولیٹیکل جو آئیڈیاز ہیں, فلسفی ہے ہمارا, ایک وہ اسے کہتے ہیں منشور ہوتا ہے, برداشت کریں ایک دوسرے کو. اس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. اور وہ نوبت آ چکی ہے کہ آج ہم نے ان سے جو مذاکرات کیے ہیں وہ بڑے اچھے پیرائے میں ہوئے ہیں, وہ خوشائن تھے, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اس میں مزید بہتری ہوگی. ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے مطالبات ہیں وہ تحریر شکل میں لے کے آئیں تاکہ بیٹھ کے 1 بائی 1 ان پہ ڈسکشن ہو. گو کہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ایک کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی اس سے پہلے پارلیمان کی بنی ہوئی ہے, جس میں ہمارے سینیٹرز بھی ہیں, اور جیسے خوشی شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس کمیٹی میں بھی یہ سارے سینئر لوگ موجود ہیں. اسد قیصر ہو گئے, بیرسٹر غور ہو گئے, عمر ایوب صاحب ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ سمجھا کہ مذاکرات چونکہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تو اسپیشلائزڈ کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ اس میں آپ کو سنجیدگی بھی نظر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہم قوم کو بتا سکیں کہ وہ کیا ہو رہی ہے. تھوڑی سی اس میں جو تاخیر ہوئی ہے کوئی الزام تراشی نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف نے جو 2-3 چیزیں پیرلل چلائی ہوئی تھیں, ایک طرف جی مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف جی وہ نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے, تیسری طرف جناب کوئی اور کٹا کھولا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے گزارش کی تھی کہ بھائی کہ اڈے بنے لگو, ایک بات بتاؤ, مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کرتے ہیں, اور اگر وہی چیزیں کرنی ہیں جو آپ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 ماہ سے تو پھر دیکھتے ہیں کہ معاملات کو کیسے چلائیں. انہوں نے تو اپنا طرز سیاست تھوڑا سا چینج کر لیا, بیٹھ گئے ٹیبل پہ, اور اپنی سول نافرمانی کی جو تحریک ویریک تھی اس کو بھی فی الحال مؤخر کر دیا. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے طرز سیاست چینج کر دی ہے. فار ناؤ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اب سیاست شروع کی ہے. اچھا, اب سیاست, اس سے پہلے جو تھا وہ سیاست نہیں تھی. احتجاج ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سیاست میں, احتجاج ان کا سر تسلیم خم, ان کا رائٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا, ہر آدمی کا. لیکن احتجاج کی آڑ میں اگر آگے کوئی آپ کا دفتر توڑ پھوڑ کر دے تو وہ احتجاج تو نہ ہوا. احتجاج تو یہ ہے کہ کسی کو آپ کے چینل سے یا آپ کے کسی چیز سے اختلاف ہے, وہ نیچے کو بینر لے کے کھڑا ہو, نیچے آ کے تقریریں کرے, یہی ہوتا ہے, نعرے لگائے. لیکن آپ کے چینل میں گھس کے آپ کے کیمرے شیمرے توڑ جائے تو وہ احتجاج نہیں ہے. جو اسلام آباد میں حملے ہوئے ہیں, بلوے اور یلغاریں ہوئی ہیں, اس میں تو 6 ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اچھا, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے اپنا سیاست شروع کی ہے, آپ جس کو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے سیاست کرنی شروع کی ہے, تو آپ لوگوں نے اپنا طرز سیاست تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس کا تاثر اس طرح سے مل رہا ہے کہ آج ڈیو تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ, اور وہ آج نہیں آیا, اور اب وہ آئے گا جنوری کے مہینے میں اگلے سال. کیا اس کو بھی حکومت نے اس وجہ سے مؤخر کروایا ہے کہ ماحول خراب نہ ہو, بات چیت کا چلتا رہے, اور اچھے دل اور ذہن کے ساتھ سارے بیٹھے رہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا, آپ نے پوچھا حکومت کے لیے تیار ہے. میں نے کہا تھا کہ نہ صرف تیار ہے مذاکرات کے لیے بلکہ ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات وہ جملہ آپ کا پاکستان نے سنا پورا.
تو بس یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا تھوڑا یہ آگے گیا ہے سزا دینا، یہ کھلے دن اور کھلے ذہن کی علامت ہے. اچھا، یعنی کہ نہ کھلے مطلب کہہ بھی گئے اور کچھ کہا بھی نہیں، بس یہ ناظرین کے لیے آج ہم چھوڑے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ بھی دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں اور جو نہیں سمجھے ان کا بھی بھلا اور جو سمجھ گئے ان کا بھی بھلا. ثبوت دیا ہے کہ ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا تو چلے پھر، اچھا پھر ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مذاکرات تو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں اور 2 جنوری کو اگلی آپ لوگوں کی ایک بیٹھک لگے گی، کیا یہ فیصلہ پھر اگلے ہفتے سے بھی مطلب جو ڈیٹ آئی ہے اس سے بھی آگے جا سکتا ہے تاکہ مذاکرات چلتے رہیں؟ نہیں، میں یہ دیکھیں جو مقدمات ہیں، اگر آپ نے بہت پریسائز اس کو، میں نے تو تھوڑا براڈر اس میں جواب دیا تھا، لیکن آپ دوبارہ بس ایک بند گلی میں لے گئی ہیں تو آپ مجھے زیادہ ایکسپلین کرنا پڑے گا. آپ ٹائم لے لیں اپنا، خیر ہے میں انتظار کرتی ہوں، ادھر ہی ہیں. میں کہا ہم جو عدالتی معاملات ہیں نا ان کے راستے میں مذاکرات رکاوٹ بن نہیں سکتے، ٹیکنیکلی نہیں بن ٹھیک سکتے. ہے، تو وہ تو اپنا کام چلتا رہے گا عدالتوں کا، اور ان کو ریلیف بھی عدالتوں سے ملے گی، پہلے بھی ملی ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ اپنی جگہ چلتا رہے گا. لیکن جو اس میں ایک تلخی تھی، جو اس میں کشمکش تھی، آپ یہ کہیں نا، جب دیکھیں جب ماحول میں تناؤ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پھر ہر چیز پہ پڑتے ہیں، تو یہ تناؤ کم ہوگا اور اس سے جو آپ جو چیز پوچھ رہی ہیں بہتر ہو سکتی ہے. اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر سزا عمران خان صاحب کے خلاف آ بھی جائے 190 بلین پاؤنڈ میں تو سزائیں اور بھی آتی نہیں ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے حکومت کے ساتھ. انہوں نے بھی بڑا ایک ذمہ دارانہ قسم کا موقف آپ کو جو اپنایا بات ابھی کرنے لگا تھا، ہم بات چیت کریں گے، وہ میں ڈسکلیمر آپ کو دینے لگا تھا کہ میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فیصلہ یہ جو مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے یہ گورنمنٹ کی منشا سے ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی منشا سے رک سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے ہاتھ میں چھوٹی موٹی پروسیکیوشن ہی ہوتی ہے صحیح ہے کہ اس کی سپیڈ تیز کر دیں، اس کو سلو کر لیں، مطلب لیٹس بی ویری کلیئر. لیکن جو میٹیریل ہوتا ہے کسی کیس میں، جو ٹھوس شفائد ہوتے ہیں، فیصلے ان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا. اب ایک چیز ان سے بھی میں نے پوچھی تھی سلمان صاحب سے، اور آپ سے بھی میں وہی چیز پوچھوں گی کہ دونوں سائڈز پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ ظاہر ہے کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ وہ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی مانیں گے، کچھ اپنی منوائیں گے. آپ لوگ ان سے اپنے حوالے سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ تو مطالبات لے کر آئیں گے چارٹر آف ڈیمانڈ. ہم لوگ ان سے ایک بات منوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دیں، اس نظام کو آگے چلنے دیں. پاکستان کی جو معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس کے اثرات عوام تک جلد از جلد تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ جب معیشت کا پہیہ چلے اور معیشت کے پہیے کے ساتھ پاکستان چلے. اگر آپ ہر 10-15 دن کے بعد ایک کھڑاک، آپ نے وہ فلمیں دیکھی ہیں پنجابی جی مولا جٹ والی، تو ایک کھڑاک اگر آپ لے کے آ جائیں گے تو ملک کیا چلے گا، ادارے کیا چلیں گے. اور وہ جو کھڑاک ہے نا اس کی زد میں صرف پاکستان نہیں آتا، اچھا پاکستان کے ادارے آتے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز آتی ہیں، اور بڑی مضموم کمپین جو چلی ہیں پوری کی پوری سوشل میڈیا پہ. اور انفارچونیٹلی ابھی آپ نے نام لیا جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، میں باہر بیٹھے پاکستانیوں کو نہیں کہوں گا، جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہیں، جنہیں ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، براہ راست ایک چیز اٹھائیں گے اور اس کے بعد جناب اس کو سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اداروں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں کہ ایک بچی کا جو ایک کالج میں تھی اور انہوں نے کہا گیا جناب کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا اور پورے پاکستان میں آگ لگا دی انہوں نے. اسی طرح یہ جو معاملات ہیں جو اس وقت 26 نومبر آپ مذاکرات میں بیٹھے ہیں، یہ طریقہ ہے، آئیں بیٹھیں، آپ شواہد مانگیں گے شواہد دیں گے، آپ بات کریں گے کمیشن کی کمیشن دیں گے، ویڈیو مانگیں گے ویڈیوز دیں گے، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا.